اسی لیے قرآن کریم میں پروردگار عالم نے خود ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فرمایا اور روزہ رکھنے والوں، رمضان المبارک کا برکت والا مہینہ پانے والوں، یاد رکھنا یہ مہینہ اتنا اعلیٰ ہے، یہ مہینہ اتنا بلند ہے، یہ مہینہ اللہ کو اتنا پسند ہے، یہ مہینہ اللہ کو اتنا محبوب ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ نے اپنے قرآن کو نازل کیا، اپنے کلام کو نازل فرمایا، عظمت والے کلام کو نازل کیا، برکت والے کلام کو نازل کیا، رحمت والے کلام کو نازل کیا، اتنا عظیم کلام نازل کیا جس کا ایک ایک حرف پڑھنے پر اللہ 70 نیکیاں عطا فرمائے گا، جس کی تلاوت پر اللہ بے شمار اجر عطا فرمائے گا۔ فرمایا میں نے قرآن کو نازل کیا، رمضان المبارک کے مہینے میں نازل کیا۔ اب رمضان المبارک کو نسبت ملی، اللہ کے قرآن کی ملی، ایک تو یہ پہلے ہی عظمت والا ہے، یہ مہینہ پہلے ہی برکت والا ہے، پھر اللہ کے قرآن کی نسبت کی وجہ سے اللہ نے اس کو اور شان عطا کر دی، کیونکہ قرآن کی نسبت چیزوں کو بلند کر دیتی ہے۔ کپڑا قرآن کے ساتھ لگا، اللہ نے سارے کپڑوں میں سب سے بلند کر دیا، سب سے زیادہ اسے شان عطا کر دی۔ جس ورق کے اندر، جس صفحے پہ اللہ کا قرآن لکھ دیا جائے، اللہ کے قرآن کی کوئی آیات لکھ دی جائے، کوئی قرآن کی سورت لکھ دی جائے، اس ورق کو کوئی زمین پہ نہیں ڈالے گا، اس ورق کو کوئی زمین میں نہیں پھینکے گا۔ اللہ کے قرآن کی نسبت کی وجہ سے اس ورق کا احترام کرے گا، اس صفحے کا احترام کرے گا کہ اس پہ اللہ کا قرآن لکھا ہوا ہے، اس پہ قرآن کی آیات لکھی ہوئی ہے، اس پہ قرآن کی سورت لکھی ہوئی ہے۔ اللہ نے اس صفحے کو بھی کتنا بلند کر دیا، اس کی شان کو بھی کتنا بلند کر دیا۔ اس صفحے کی توہین کی بھی اجازت کوئی نہیں، اگر کوئی اس صفحے کی توہین کرے گا، قرآن کی توہین کرنے والا سمجھا جائے گا، اللہ کے قرآن کی اہانت کرنے والا سمجھا جائے گا۔ ایک معمولی سے لکڑی سے اللہ کے قرآن کے لیے رحل کو بنایا جائے، یا ایک لکڑ سے اللہ کے قرآن کی رحل بنا دی گئی، یا کسی لوہے سے اللہ کے قرآن کے لیے نہر کو بنایا گیا، جس پہ حافظ اللہ کا قرآن رکھ کے قرآن پڑھے گا، اس رحل کی عظمت کو بھی اللہ نے بلند کیا، اس تپائی کو بھی اللہ نے بلند کر دیا۔ یہ تو وہ چیزیں ہیں قرآن کی نسبت سے بلند ہوئی، کیا شان ہے اس حافظ کی جس کو اللہ کے قرآن کی نسبت مل جائے، اللہ اس حافظ کو کتنا بلند کرے گا، جس قرآن کی وجہ سے اللہ نے کپڑے کو بلند کر دیا، جس قرآن کی نسبت سے اللہ نے ورق کو بلند کر دیا، جس قرآن کی نسبت سے اللہ نے لکڑی کو بلند کر دیا، اس قرآن کی نسبت سے اللہ حافظ کو کتنا عطا کرے گا، جس کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے، جس کے سینے میں اللہ کا قرآن آ گیا، اللہ اسے کتنی شان عطا کرے گا۔ میرے محبوب نے فرمایا قرآن بھی اعلیٰ، قرآن پڑھنے والا بھی اعلیٰ، قرآن پڑھانے والا بھی اعلیٰ۔ ایک محلے کے اندر کتنے سارے بچے ہوتے ہیں، ایک ایک گھر کے اندر کتنے بچے ہوتے ہیں، لیکن پورے محلے میں سے اللہ کا انتخاب ہوگا، قرآن پڑھنے کے لیے بچے کا انتخاب ہوگا، قرآن کے لیے بچے کو چنا جائے گا، جس کے لیے اللہ اپنے قرآن کے لیے جس کو پسند کرے گا، جس کے دل میں اللہ اپنے قرآن کو اتارے گا، پھر وہ بچہ اتنی شان والا ہوگا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا قرآن کی نسبت سے جو قرآن پڑھنے والا اپنے گھر سے نکلتا ہے، قرآن سیکھنے کے لیے نکلا، قرآن کی تعلیم کے لیے نکلا، فرمایا قرآن کی برکت سے اللہ قرآن والے کو یہ شان عطا کرتا ہے،
بچہ اپنے گھر سے نکلا، اللہ نے ملائکہ کو حکم دے دیا، فرشتوں کو حکم مل گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے ملائکہ کی جماعت، میرے قرآن کا طالب علم جا رہا ہے، قرآن پڑھنے والا جا رہا ہے۔ ملائکہ عرض کرتے ہیں پروردگار ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتا ہے او ملائکہ کی جماعت، اپنے نورانی پر میرے قرآن کے طالب علموں کے قدموں میں بچھاؤ، یہ قرآن پڑھنے والے تمہارے پروں کے اوپر چل کے جائیں گے، تمہارے پروں پہ گزر کے جائیں گے، ان کی یہ شان ہے، ان کی یہ عظمت ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا قرآن پڑھنے والا جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ کی ساری مخلوق اس کی نجات اور بخشش کی دعا کرتی ہے۔